قدر کرو. ایک بات یاد رکھنا، نعمتوں پر زوال بھی آ جاتا ہوتا ہے. آج سے یعنی کہ 1814 کا ایک خط میں نے 1840 کا ایک مفتی کا خط ہے، صومالیہ کا مفتی ہے. وہ اپنی قوم کو فتویٰ دیتا ہے کہ تم اپنی زکوٰۃ خیرات حجاز والوں کو بھیجا کرو. کن کو؟ حجاز کس کو بولتے ہیں؟ نہیں، مکہ مدینہ سعودی عرب کی یہ ریاض کا جو سارا ہے نا، خبر وغیرہ، یہ حجاز ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آج حجاز سے بندہ آیا، کیسے لیٹے ہو؟ ایک بندے کی خاطر کتنے اس کے نخرے انداز اٹھائے ہیں. کل وہ صومالیہ کا مفتی ان کے بارے میں لکھتا ہے کہ وہ بھوکے مر رہے ہیں، ان کو زکوٰۃ دو. اللہ نے ان کو کیسے عطا کیا؟ کیا وہ انجینئر تھے؟ کیا وہ سائنسدان تھے؟ اربوں کی بات کر رہا ہوں. جب وہ فضل کرنے کو آتا ہے تو زمین میں سے سونے نکال دیتا ہے. نکلا. آج تک تم بھی کھا رہے ہو لوٹ کے ان کو، پوری دنیا کا کافر ان کو کھا رہا ہے. ختم ہو رہا ہے. کون سے تجربے ہیں ان کے پاس؟ یہ سے کہتے ہیں فضل اس کی طرف سے. جب وہ دینے کو آئے تو وہ اس کو دے دیتا ہے، جیسے چاہے دے دیتا ہے. ایسی تمنا اسے رب سے رکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 بندوں کی دعا رد نہیں ہوتی. کتنے؟ 4 بندوں کی دعا رد نہیں ہوتی. ایک عادل بادشاہ جو عدل کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو، کسی دربان کو اجازت نہیں ہے کہ اللہ کے پاس اس دعا کو روکے جانے سے. دوسرا، شباب کے عالم میں نوجوان اللہ کی خشیت اختیار کرتا ہے. سب اختیارات ہیں اس کے پاس، سب کچھ ہے، لیکن وہ اللہ سے ڈرتا ہے. کڑی انہوں لفٹ کران دی اور ڈر جاتا ہے. پیغام کوئی آتا ہے، کوئی جو گاند ہے، آج گاند تو جیب میں ڈلا ہوا ہے نا، یعنی کوٹھے سے چھڑ کے لوگوں نے مہمان پہنان چھیڑنے ہیں، کالجاں دے باہر کھلو جانے ہیں. یہ ہے نا. تو کسی کی بہن کو چھیڑو گے تمہاری بہن محفوظ رہے گی؟ نہیں. سب کو بہن بیٹی ہیں سمجھو، فائدے میں رہو گے، قسم سے فائدے میں رہو گے. یہ میں آپ کو بتا دوں، ورنہ بدلہ مل جائے گا، ادھر بھی ملے گا، آخرت میں بھی مل جائے گا. وہ نوجوان جو شباب کے عالم میں خشیت اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈر جاتا ہے، 2 ہو گیا. اس کی دعا اللہ رد نہیں کرتا. تیسرا، مظلوم. ہم مظلوم چاہے یہودی کیوں نہ ہو، مظلوم چاہے عیسائی کیوں نہ ہو، اگر کوئی مسلمان بھی اس پر ظلم کرے گا تو اللہ اس کی قبول کر لے گا. کیونکہ اللہ کو تو کتے پر ظلم بھی برداشت نہیں ہے، وہ بھی مخلوق ہے نا اللہ کی. تو ہم نے تو جھنڈا لپیٹا، ہاں جی، کتے کو گولیاں مار دی گالی دے کر. اس کا حساب دو گے نا کہ نہیں دو گے؟ ممکن ہے کہ اس قوم کو دینا پڑ جائے. اس کتے نے کیا، اس نے ووٹ ڈالا عمران خان کو یا نواز شریف کو؟ اس گدے کو لپیٹ دیا کسی جماعت کا، مجھے جماعت کا نام نہیں آ رہا، جھنڈا لپیٹ کے اس گدے کو مار مار کے اس کی ناسیں پھوڑ دی، اس کا سر پھوڑ دیا. اس کا نام دیتے جا رہے ہیں سیاسی لیڈر کا. اس قدر ظلم تمہارے اندر بھر گیا، اس قدر بارود بھر دیا انہوں نے کہ تم آپس میں اتنے دشمن ہو. ایک مجھے کہنے لگا سر صاحب بھائی اوپر رہتا ہے ایک نیچے رہتا ہے. اوپر والا بھائی اپنے نیچے والے بھائی کو کہتا ہے تیری ماں نو انج کر دوں گا جی تیرے پتر نے دوبارہ جھنڈا لایا تھا عمران خان کا. اپنی ماں کو گالی دے رہا ہے سیاسی لیڈروں کی وجہ سے. یہ اسلام ہے. یہ تمہیں کیا دیا جا رہا ہے؟ یہ میڈیا اللہ کا واسطہ ہے. میڈیا والوں کو میں کہتا ہوں اللہ کا واسطہ کو محبت کی باتیں کرو یار. اس قوم کو ایک کرو. صرف 10 دن مہم چلا دو، یہ قوم ایسے ہو جائے گی، ایک دوسرے کو خون دے گی، ایک دوسرے کا خیر خواہ بن جائے گی. الدین و نصیحہ. دین اسلام کیا ہے؟ خیر خواہی کا نام دین ہے نا. اگر میں آپ چاہتے ہیں کہ میں دین پر ہوں تو میرے دل میں کتنا درد ہے اس کا، میرے دل میں کتنا درد ہے اس کا. مجھے تو آپ کو تو آپ پڑی ہوئی ہے. میری دکان، میرا گھر، میرے بچے، اللہ نے مجھے اسی پہ لگا دیا. جا گھوم ساری زندگی انہی کے گرد گھومتا ہے. جی سلفی صاحب زمین گاؤں والی بھی بیچی ہے، پتر امریکہ پجوایا، ہوں نہیں آتا. وہ کہتا ابا جی میں نہ آئی سکنا، تسا ہوں چلے جاؤ اتنے
گراں چلے جاؤ, مکان چھوڑ دو, انہیں میں پیسے بھیج دیں, سب کچھ ویچ کے بھیج دیتا منڈے نمری, انہیں مہم کر لیتی تھے. ہاں جی, ایک بی بی کہتی مجھے فون آیا سعودی عرب سے, سر صاحب میری بیٹی نا بڑے اچھے گھر بھی آئی ہوئی تھی, کسی ہندو کے ساتھ بھاگ گئی. اللہ کی قسم پی ایچ ڈی کرنے گئی فلاں ملک, اتنے ہندو صاحب نے فٹ کر لیتا ہوں. اب کرو بات, تمہیں تو اللہ اجازت نہیں دیتا کہ تم حج عمرہ بھی بغیر محرم کے کرو. تم پی ایچ ڈی کے لیے کلی جوان پوری بھیج دیتی امریکہ, پھر بولو یا اللہ میری تیز حفاظت کریں. ایسا ہو سکتا ہے؟ ساری دنیا سارے باہر چور ڈاکو رہتے ہوں, میں دروازہ کھلو کے کراٹے مارا تو بچ جاؤں گا. پہلے اونٹ باندھو, پھر اللہ کے سپرد کرو. بات یاد رکھنا, یہ اللہ کی سنت ہے, اللہ کا قانون ہے. مجھے اللہ آپ کو, مجھے اللہ دین اسلام کی سمجھتا ہے. میرے بھائی آپس میں محبت کرو, اس ملک سے محبت کرو, کسی کے باتوں پر کان نہ دھرو. یہ بغیرت اپنا بنا رہے ہیں, تمہیں لڑا رہے ہیں. میں آپ کو صحیح کہتا ہوں, تمہارے دلوں میں اتنی نفرت ڈال دی ہے کہ بیٹا باپ سے لڑا ہے, اتنی نفرت ڈال دی, اور روزانہ اینکر بھی لگے ہوئے ہیں جی, وہ بھی ایک دوسرے کا پھر بیٹھے بھی کہہ رہے تھوڑے لیڈر آپس گالیاں دے پے, انہوں یہ نہیں پتا کہ لوگ ماما بہنا بھی سن دیا پہ. یہ لوگ, یہ اللہ نے ہم پر مسلط کیے. پتا کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیشن گوئی فرمائی. آپ نے فرمایا جب لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے نا تو اللہ ان پر ظالم حکمران مسلط کر دے گا. اب ناپ تول میں کمی یہ ہے میری بھی, اگر میں اس منصب پر کروں گا نا ڈنڈی ماروں گا, میں بھی ناپ تول میں کمی کروں گا. مولوی صاحب ادھر بیٹھ کے مسئلہ غلط بیان کریں گے نا, وہ بھی موچی اگر 2 ٹانکے کاٹ لا دے گا وہ بھی ڈنڈی. ایک افسر اگر اپنی ڈیوٹی صحیح نہیں دیتا نا, یا دفتر کا کاغذ تے پینسل کا ہار لے گیا جی, وہ بھی ڈنڈی ہے. وہ بھی سمجھو کہ اس نے اپنے دودھ کے کڑاہے کے اندر پیشاب کا قطرہ ڈال دیا. یہ یاد رکھنا, اللہ پوچھے گا اعمالہم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرا. یہ اللہ کہتا ہے. یار 2 روپے کا پین نہیں ہے, تجھے ڈر نہیں لگتا کہ یہ تو میرے ذمہ نہیں ہے, یہ تو دفتر کا مال ہے, تیرے باپ کا نہیں ہے. دکاندار ایک طرح سرکاری بندہ آیا, اس کو غلط بل بنا کے دے رہا ہے, ₹1,00,000 کا سودا لینا, 1.25 کا بل بنا رہا ہے. اس سے بڑا ملک کا غدار کون ہوگا؟ 25,000 دے پیچھے قومی خزانے دے ڈاکا ماردا پہ اپنا 2,000 روپیہ کمایا ہوئے گا نا لاکھ چوں. ہاں جی, تے انڈیا کا 1,000 اور تے دے گا, تے ملک کو غداری نہیں کرے گا وہ. تو یہ روزی تیرے لیے حلال ہے, حلال ہے. تو اس کو ماں کو کھلائے گا, بیٹی کو کھلائے گا, باپ کو کھلائے گا. اس کا رد عمل ہوگا, بیکٹیریا پیدا ہوگا, حرامی بٹکے کیا کہتے ہیں بیکٹیریا. پھر وہ تیری نسلوں تک جائے گا. پھر تو کھانا چاہے گا کھا نہیں سکے گا, سونا چاہے گا سو نہیں سکے گا. 10 کنال کی کوٹھی بنائے گا, تجھے اب کہاں نیند آئے گی جہاں کتا سوتا ہے. میرے پاس آتے ہیں مریض ایسے, میں آپ کو اپنی بتا رہا ہوں, جیسے لوگ میرے پاس آتے ہیں. تو گھر کس لیے بنایا؟ سکون آئے, چین آئے, اس لیے. صاحب جب سے گھر بنایا, آپ میرا گھر تو دیکھیں, آپ گھر ہے 17 لاکھ روپیہ تو مین دروازے پہ لگایا تھا میں نے. کتنا اندر وڑنا تے آگ لگ جاتی ہے, بڑھی دیکھنا تے دل کرتا ہے اس کی جان کٹ دوا. بچے میں دیکھ کے کمرے چڑ جاتے ہیں. تو اللہ نے کیا کہا, اولاد کے لیے کیا کہا کرو, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اے اللہ میری بیویوں میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. تو میں آج اولاد کو دیکھتا ہوں تو جل رہا ہوں, بیوی کو دیکھتا ہوں جل رہا ہوں, گھر میں داخل ہوتا ہوں تو کیا ہوتا ہے, دل کرتا ہے ناس چبا.
اللہ اکبر. میرے بھائی اب بھی وقت ہے میں اور آپ آج سے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. خوشخبری سنا رہا ہوں میں آپ کو. سورہ فرقان اللہ کا فرمان ہے. 70 نمبر آیت ہے, جا کے پڑھ لینا. جس نے توبہ کی سچے دل سے, جس نے توبہ کی, وہ 70 سالہ ہے, 100 سالہ ہے, 80 سالہ ہے, 90 سالہ ہے. جس نے توبہ کی, مجھ پر ایمان لایا. ایمان کی وہ میں نے بتائی ہے نا, روزہ رکھنے کا وہ جو ہے, جھوٹ میں بھی یہی کیفیت ہو, اس کو دھوکہ دینے میں بھی, جو بھی کام ہوتے ہیں یہی کیفیت, جو زبان میں تھوکتے ہیں. ٹھیک ہے. جس نے توبہ کی, مجھ پر ایمان لایا اور میرے صالحہ کیے, میں رب اس کے گناہ نیکیوں میں بدل دوں گا, معاف نہیں کروں گا. تیرا زنا, تیری چوری, تیرے ڈاکے, جو تو نے گناہ کیا وہ نیکیوں میں بدل دے گا. اللہ کی قسم, سورہ فرقان میں گارنٹی ہے. جب میں اور آج آپ اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں, جب تم استغفار کرو گے, اب نسخہ بھی بتا رہا ہوں سورہ نوح کے اندر, جب استغفار پڑھو گے تو کیا کروں گا, تجھے میں بیٹوں سے راضی کر دوں گا. اب میں تو اللہ میاں بڈھا ہوں, تو میرا بیاہ بھی نہیں ہو سکتا, بیٹا کتوں آیا. تیرا بیٹا اگر نافرمان ہے تو دیکھیں گا تو تین ٹھنڈ پہ جائے گی. جب تم توبہ کرو گے, یہ سورہ سورہ نوح ہے, اس کی 10 نمبر سے شروع ہوتا ہے. جب تم استغفار پڑھو گے, میں بیٹوں سے تمہاری مدد کروں گا, میووں سے. میوے سمجھتے ہیں نا آپ, باغات سے, نہروں سے. اللہ کی قسم یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور تم ڈھونڈتے ہو شارٹ کٹ, فلاں مولوی کو جاساں چھو کرسی مارا کام ہو جاسی. ایسا ہی ہے نا, تو سب کچھ کرو جی مولوی صاحب میں ہوں مصروف آدمی. مولوی کہنا چل فدو تین میں ایسا لاساں یاد کرتے تو ہے نا, تو بس 3 بکرے لے کے آ نا, تے راتی قبرستان تے میرے نال چلنا تے میں پڑھائی کر سا. مولوی صاحب میں آپ بھی جائے ہو قبرستان. پھر اللہ تمہیں کن کے سپرد کر دیتا ہے, ظالموں کے, پھر جو تم پر ترس نہیں کرتے. اس لیے اللہ نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم ناپ تول میں کمی کرو گے تو اللہ تم پر ظالم حکمران مسلط کر دے گا, قحط سالی ہوگی, مہنگائی کا عذاب ہوگا, کساد بازاری ہوگی, ہے نا. سچی چیز لین جاؤ پھر بھی 2 نمبر لگتی ہے. 2 دن جتنا مرضی کہہ لو, چاچا 130 روپے دے سائیں. ہاں جی, وہ جی وہ منڈا بڑا رامی ہے جی, یہ کر دیتا. میں جی کہیں جانا بالکل خالص لے کے آنا. وہ منڈا دودھ چونے والا نا, اس کو میرا خیال پا دیتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. خوف ختم. اللہ سے دل میں اپنا خوف مانگا کرو. اللہ نے سورہ طلاق کے اندر گارنٹی دی ہے, جو مجھ سے ڈر گیا میں اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کروں گا جو تیرے گمان میں بھی نہیں ہوگا. تو رزق خالی چول روٹیاں نہیں ہیں, بوٹیاں گوشت نہیں ہیں. رزق نیک اولاد بھی ہے, صالحہ بیوی بھی ہے, رزق گھر بھی ہے, کرسی بھی ہے, کاغذ بھی ہے, اینک بھی ہے, متھا بھی ہے, ٹوپی بھی ہے. یہ سب رزق میں آتا ہے. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. بولو آمین. اللہ کی قسم یہ دعا یاد کرو, اپنے لیے بھی پڑھو, میرے ملک کے لیے بھی پڑھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نا حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی کے لیے یہ لینے کے لیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا فلاں دوست اس پر بہت قرضہ چڑھ گیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, علی اس کو یہ لفظ سکھا دو, اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. جی کوئی تعداد نہیں کہ انہیں لاکھ وری پڑھتے تھے, 1000 وری پڑھ. آپ نے فرمایا علی اگر احد کے پہاڑ کے برابر بھی ہوگا قرضہ تو اللہ اس کو اتار دے گا. اس کو میرے پاکستان کے لیے بھی پڑھو. اللہ زمین سے ہی ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے, ہمارے ملک کے اندر سے ہی کہیں ایسی چیز دے دے گا جس سے ہمارے سارے قرضے اتر جائیں گے. میں قسم اللہ کے بیویوں کو بھی کہتا ہوں, بیوی ایک میرے دل میں چاہ آتا ہے کہ کوئی مجھے آ کر کہ جی کو ملک سے کو پڑھائی دے. آج تک میرے پاس کوئی بندہ نہیں آیا, ایک کے علاوہ, میں نام نہیں لوں گا, وہ آج ملک کے اوپر ان میں سے ایک بندہ آیا, ان کے گھر والے آئے, انہوں نے کہا سر صاحب کو ایسی پڑھائی دے.
کہ اللہ برکت ڈال دے، ہمارے سے اللہ دین کا کوئی کام دے دے۔ ایک بندہ آیا، جب سے میں کام کر رہا ہوں اللہ کے لیے، ملک کے لیے بھی پڑھا کرو، تمہارا کیا جاتا ہے، کیا اس کے خزانوں میں کمی ہے؟ میں اپنے لیے قرضہ کی دعا مانگتا ہوں، میں اپنے ملک کے لیے کیوں نہ مانگوں؟ دل میں سوچنا ہی ہے نا کہ ڈنڈا لے کے کھلو، یہ نہ دے پہلے میرے ملک نو پھر میں زمین، نیت کر لو اللہم اکفنا، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ ویسے دعا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک، اور جب میں نے سب کے لیے پڑھنا ہے تو پھر کیونکہ میں تو اللہ کی توفیق سے 2-4 بندے مجھے فالو کرتے ہیں، مجھے دعا کا کہتے ہیں، تو پھر میں اس کو جمع کے صیغے سے پڑھتا ہوں، اللہم اکفنا بحلالک، اللہ ہم سب کو رزق حلال عطا فرما، حرام سے بچا۔ اس میں بھی ملک کا تصور کر لو، جیسے عربوں کو دیا نا ڈیزرٹ کے اندر اللہ نے، جہاں گھاس نہیں اگتی تھی، ہے نا قادر دینے پہ، تمہاری سائنس کدھر ہے؟ سائنسدان اس کے نوکر بنا دیے، پیسوں سے انہوں نے نکالا نا کہ نہیں، جنہوں نے سینکڑوں سالوں کے تجربے کیے ہوئے تھے اللہ نے ان کا نوکر بنا دیا، پیسے دے کر انہوں نے کیا نا سارا کام، ہے نا۔ اللہ اس چیز پہ قادر ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے لیے ملک کے لیے بھی دعا کیا کرو، جیسے اپنے لیے دعا کرتے ہو پاکستان کے لیے بھی دعا کرو۔ انشاءاللہ دعائیں ہی مومن کے ساتھ، آپ صلی اللہ نے فرمایا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے مومن کا؟ دعا۔ پتہ نہیں کون سی گھڑی ہے جس میں قبول ہو جائے۔ اللہ مجھے آپ سب کو دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، یہ مانگو پھر سب کچھ مل جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی پر بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں نا، کسی پر بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو پھر اللہ کیا کرتے ہیں، اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ یا اللہ کی قسم، ہمیں اگر دین کی سمجھ آ گئی، کوئی فراڈیا دین میں ہمیں لڑا نہیں سکے گا، کوئی سیاستدان بے ایمان جو ہے وہ تمہیں نہیں لڑا سکے گا، یہ بات یاد۔ اللہ ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریا واللسان من الکذب وعیونی من الخیانہ فإنک تعلم خائنات الأعین وما تخفی الصدور۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر، اے اللہ ہمارے عمل کو ریا سے پاک کر، اے اللہ یہ نہ ایک توڑا خیرات کراں تے نال بیوہ دی فوٹو پوری دنیا دکھاواں، اے اللہ جی چوئی صاحب نہ خیرات کرتے پہن تے فوٹو لاؤ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ میڈیا بھی کھڑی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ وعمل من ریا، اللہ ایسا عمل نہ ہو جس میں ریا ہو۔ واللسان من الکذب، اللہ میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر۔ وعیونی من الخیانہ، اللہ میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر۔ یا اللہ اس کی بیٹی کو بھی دیکھوں تو اپنی سمجھ کے، اس کے لباس کو بھی دیکھوں تو دعا دوں، سڑوں نہ کہ چور نے کتوں لے لیتی ہو لیدر جیکٹ، پیو کو پھٹیا بسکٹ نہیں ہوندا سی، اج دیکھ پینٹ پائی ہوئی ایویں سڑدا جا رہا ہے، پیو کو کھوتی نہیں سی، اج گڈی تے پھسدا پیا، تجھے کیا لگے؟ تو اس کو دیکھ کے تو چاہتا ہے تجھے بھی یہ ملے؟ تو نبی نے طریقہ بتایا، تو کیا ہے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کی اچھی چیز کو دیکھ کر یہ پڑھے گا اللہ اس کو اس سے بہتر عطا کرے گا، یہ نبی کی بات ہے۔ کیا پڑھو گے جب کسی کی چیز کو دیکھو؟ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، اللہ تجھے اس سے بہتر عطا کر، اس تو ودیا کوٹھی دے، سپ دی کھال دی دے دے گا، تو پتہ نہیں بکرے دی پائی ہے کہ گاں دی پائی ہے۔ اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اچھا میرے بھائی، اللہ تعالیٰ، میں نے آپ کا بہت ٹائم ضائع